बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल लतीफ़ एक बार फिर रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से मुखातिब हूँ। ये जो हमारा कौमी असम्बली के हल्का जात का ओवरव्यू है मुख्तलिफ अजला के साथ हम कर रहे हैं, तो आज हम इस सिलसिले में आज का हमारा प्रोग्राम ज़िला हाफिज़ाबाद से मुतल्लिक़ है। 2022 की डिलिमिटेशन के मुताबिक हाफिज़ाबाद में कौमी असम्बली की सिर्फ एक सीट है। हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो दो तहसीलों पर मुश्तमिल है, तहसील पिंडी भटिया और तहसील हाफिज़ाबाद। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या तहसील हेडक्वार्टर को कुछ हम सिटी के तौर पे कंसीडर तो कर सकते हैं, लेकिन हाफिज़ाबाद मोस्टली ये एक काश्तकारी के लिहाज से एक एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट है। 2018 के इलेक्शन में यहां से पीटीआई के प्लेटफॉर्म से शौकत अली भट्टी 1,65,000 से ज्यादा वोट लेकर वो एमएनए मुंतखब हुए थे, जबकि दूसरे नंबर पे सायरा अफजल तारड़ साहिबा वो 1,57,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पे थी। यहां ये बात काबिल जिक्र है कि लियाकत अब्बास भट्टी यहां से वो टीएलपी के प्लेटफॉर्म से 44,000 वोट उसने हासिल किए थे। जो हमारी रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की सर्वे टीम ने 20, 21 और 22 नवंबर 2023 को इस डिस्ट्रिक्ट का थारोली सर्वे किया, तो उस सर्वे के नतीजे में ये बात सामने आई कि जो लियाकत अब्बास भट्टी साहब ने जो वोट हासिल किए थे वो इनफैक्ट कोई तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह टीएलपी के कोई नजरियाती वोट नहीं थे, वो भट्टी बिरादरान के या उनके कबीले के उनके बिरादरी के वोट थे जो 44,000 वोट उसको कास्ट हुए थे। अगर इस हल्के से भट्टी ट्राइब से अगर कोई एक कैंडिडेट आए तो पॉसिबिलिटी है कि वो 44,000 वोट जो लियाकत अब्बास भट्टी ने लिए थे वो भी एक ही कैंडिडेट के पलड़े में चले जाए। ऐसा होता तो कम है कि जो वोट एक कैंडिडेट ने हासिल किए और अगर दूसरे इलेक्शन में वो किसी के साथ अलायंस कर ले तो वो सारे के सारे वोट तो दूसरे की तरफ नहीं जाते, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो एक छतरी के नीचे वोट चले जाएं। इसके बाद मैं आपको जो सर्वे का हमारा नतायज आया है रिपब्लिक पॉलिसी के, यहां पे हाफिज़ाबाद में जो पॉपुलर वोट है, पॉपुलर वोट को हम कैटेगराइज करते हैं यूथ पे, स्टूडेंट्स पे, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स में ये सिर्फ मेल स्टूडेंट नहीं फीमेल स्टूडेंट्स भी, और इसी तरह जो खवातीन हैं हमारे यहाँ कल्चरल तौर पर पहले जो खवातीन वोट कास्ट करती थी वो घर के जो मर्द होते थे, वो खामद हो सकता है, वो बाप हो सकता है, वो भाई हो सकता है, उसके इन्फ्लुएंस पे वो वोट कास्ट करती थी। लेकिन अब ये ट्रेंड खत्म हो चुका है काफी हद तक। अब खास तौर पे जो एजुकेटेड और वर्किंग वीमेंस है वो नजरियाती तौर पे वोट कास्ट करती है, ना कि घर के किसी सरबराह के कहने पे वो वोट कास्ट करती है। और इसी तरह जो वोटर है 18 से 35 बरस की उम्र के वोटर्स हैं, जो पॉपुलेशन है वोटर्स की पॉपुलेशन उसके 45% बनते हैं। तो यूथ है वो इस पॉपुलर वोट का एक मेजर हिस्सा है। तो जो सर्वे के मुताबिक जो पॉपुलर वोट है वो इस वक्त हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में 80,000 से 1 लाख के करीब वो पीटीआई से वाबस्तगी अपनी जाहिर कर रहे हैं, और इसी तरह जो पॉपुलर वोट है वो 40 से 50,000 के करीब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अपनी वाबस्तगी जाहिर कर रहे हैं। अब यहां पे एक मेजर डिफरेंस आपके सामने आ जाता है कि अगर कोई पार्टी वो फर्ज करें पीएमएलएन है, तो वो अगर अच्छा कैंडिडेट अगर कोई देती है तो उसको जो पॉपुलर वोट के जुमरे में 40 से 50,000 उसको मिलेंगे, और इसी तरह पीटीआई जो कैंडिडेट देगी यहां पे तो उसको 80,000 से 1 लाख के करीब वोट जो है वो पॉपुलर वोट जो है वो उस पार्टी के साथ नजरियाती तौर पे जो वाबस्ता है वो वोट कास्ट करेंगे। ये जो हमारा सर्वे रिपोर्ट्स हैं हमने अपने तौर पे ये जो इस वक्त आके सर्वे करवा के ये लोगों से राय कलेक्ट करके ये आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं।
حتمی طور پہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ کینڈیڈیٹس وہ فائنل نہ ہو جائے. پتہ چلتا ہے کہ کون سی پارٹی کس امیدوار کو نامزد کرتی ہے اپنے اس کانسٹیچوئنسی کے لیے. یہ این اے پہلے 2018 کے الیکشن میں N87 تھا. اب چونکہ قومی اسمبلی کی کچھ نشستیں 6 نشستیں کم ہوئی ہیں تو اب یہ N81 ہے جو حافظ آباد سے قومی اسمبلی کا الیکشن 2024 میں متوقع ہے جو انشاءاللہ ہوگا, تو یہ N81 کے طور پہ لیا جائے گا. اسی طرح یہاں پہ حافظ آباد میں جو اکثریتی برادری ہے وہ بھٹی برادری ہے. اس کے بعد یہ تارڑ جٹ برادری, اور شہر میں جو شیخ برادری ہے, اسی طرح کچھ علاقوں میں عوام اور باقی برادریاں بھی ہیں. تو اس طرح سے جو برادریوں کا عمل دخل ہے وہ بھی کمپین کے دوران اس کا اثر بھی ہوتا ہے. یہ جو دھڑے بندی اور برادریزم ہے یہ دراصل 1985 میں جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے غیر جماعتی بنیادوں پر پاکستان میں الیکشن منعقد کروائے تھے تو اس کے نتیجے میں یہ برادریزم اور دھڑے بندی جو ہے اس کو فروغ ملا تھا. اب جو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے. 2018 کے الیکشن میں یہ کافی کم ہوا, 2024 کے الیکشن میں یہ دھڑے بندیاں برادریزم یہ اور کم ہو جائے گا, اور وہ جو ہماری یوتھ, خواتین اور باقی جو طبقات ہیں وہ اپنی اویئرنیس اور اپنی معاشرتی لحاظ سے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. پاپولر ووٹ کے سلسلے میں یہاں پہ یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ اور خاص طور پہ ایجوکیٹڈ یوتھ جو کالجز یونیورسٹیز میں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا تعلیم حاصل کر چکے ہیں, اور اسی طرح جو ہمارے ورکنگ کلاس ہے جو گورنمنٹ کی یا پرائیویٹ جو آرگنائزیشنز میں جاب کرتے ہیں, ان کا یہ پاپولر ووٹ میں بڑا میجر شیئر ہے, کیونکہ وہ الیکٹیبلز کی سیاست اور جو خاص طور پہ دیہاتی علاقوں میں وڈیرازم کی سیاست اس سے وہ تنگ آ چکے ہیں کہ وہ جو رعایا والا اور ریت والا جو کنسیپٹ ہے اس سے ان کا دل بھر چکا ہے. کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ جو الیکٹیبلز کی جو سیاست یا وڈیرازم کی جو سیاست ہے اس میں وہ منتخب تو ہوتے ہیں لیکن اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو وہ صرف اپنے مفادات کا ہی تحفظ کرتے ہیں, اپنے مفادات کا ہی خیال کرتے ہیں, جبکہ عام عوام جنہوں نے ووٹ دے کے ان کو منتخب کیا ہوتا ہے ان کا بالکل کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تو اب جو یوتھ ہے جو ہمارے 18 سے لے کر 35 برس تک کی عمر کے, اور اسی طرح جو خواتین ہیں تو وہ اس وڈیرازم کی سیاست سے وہ تنگ آ کے پاپولر ووٹ کی صورت میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ان کی وابستگی ہے, اور اس اعتبار سے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرنا چاہتے ہیں. جو ہمارے یہاں علاقوں میں ایک پرانی سیاستیں چلی آ رہی ہیں, پیپلز پارٹی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ہے یا یہ جماعتیں, انہوں نے بدقسمتی سے اپنے دور اقتدار میں جتنے ادوار بھی ان کو ملے ہیں ان کی یہی خواہش رہی ہے کہ جتنے طبقات بھی ہیں وہ مزدور ہوں, وہ یوتھ ہو, تو ان کو اپنی پالیسیوں کے مطابق وہ چلائیں. اور اس کے مقابلے میں اب جو پاپولر ووٹ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں کہ اس نے پہلی دفعہ پی ٹی آئی نے یہ چینج دی کہ انہوں نے اپنی پالیسیاں وہ یوتھ کی خواہشات کے مطابق انہوں نے ترتیب دی, جس کی وجہ سے جو یوتھ ووٹر ہے وہ اس وقت زیادہ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کر رہا ہے. اب حتمی طور پہ تو تبھی پتہ چلے گا جب یہ الیکشن کمپین ہوگی, کمپین شروع ہوگی اور پارٹیاں اپنے اپنے امیدوار نامزد کریں گی. یہ الیکشن کا جو پروسیس مرحلہ ہے یہ کہہ لیں کہ کوئی 4 مختلف اس کی جو سٹیجز ہیں
کہ نمبر 1 پہ تو کسی بھی کانسٹیچوئنسی میں کہ پارٹی جو ہے پولیٹیکل پارٹی وہ اپنا کینڈیڈیٹ کس کو دیتی ہے جس سے اس پارٹی کا اپنا وزن ویٹ وہ ظاہر ہو. پھر اس کے ساتھ ہی کہ کمپین جو ہے کہ وہ پارٹی اور وہ کینڈیڈیٹ وہ الیکشن کی جو کمپین ہے مہم ہے وہ کتنے آسان طریقے سے اس کو چلاتا ہے اور کس طرح وہ ووٹرز کو موبلائز کرتا ہے, ان کو اپنی پارٹی کے منشور سے اس سے آگاہ کرتا ہے. اور آخر میں پولنگ ڈے کی مینجمنٹ ہے, کیونکہ اب تو خیر یہ ایک چینج آ گئی ہے جس کی واضح مثال ہمیں یہ جو 20 صوبائی حلقوں میں پنجاب میں الیکشن ہوئے تھے اور اسی طرح NA 193 راجن پور میں ہوئے تھے کہ جو ہماری یوتھ اور پاپولر ووٹ ہے وہ از خود پولنگ سٹیشن پہ جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ جی ووٹر اس انتظار میں ہوتا تھا کہ جی ہمیں پارٹی والے آئیں گے وہ گاڑی پہ یا کسی بھی ذریعے سے پولنگ سٹیشن تک لے کے جائیں گے. تو اب پاپولر ووٹ یوتھ وہ تو پولنگ سٹیشن تک جائے گا, باقی جو ہے وہ پولنگ ڈے کی مینجمنٹ ہے کہ باقی ووٹرز کو کینڈیڈیٹ اور وہ پارٹی کس طرح مینج کر کے پولنگ سٹیشن تک لے کے جاتے ہیں. اور اسی طرح پھر پولنگ ایجنٹس کا رول ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ ووٹرز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر آخر وقت تک رزلٹ کمپائل نہیں ہو جاتا وہ پولنگ سٹیشن پہ ڈیوٹی دیں تاکہ اپنا مصدقہ سٹیمپ سائن شدہ رزلٹ وہ لے کے آئیں. تو میرا یہ حافظ آباد کے حوالے سے یہ جو سروے ریپبلک پالیسی آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے سروے ہوا تھا اس حوالے سے یہ آپ لوگوں تک ایک اوور ویو پیش کیا ہے. اور باقی انشاءاللہ جیسے ہی کمپین شروع ہوگی امیدوار نامزد ہوں گے تو ہم آپ لوگوں سے وابستہ رہیں گے اور اپنے سروے اپنی جو رائے اوپینین ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے. بہت بہت شکریہ.